السلام علیکم دوستوں، ناول شی ڈاگ ہیڈ کوارٹر مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 6۔ جولیا اپنے ساتھیوں سمیت زیرو کالونی کی ایک کوٹھی میں موجود تھی۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر نہ صرف میک اپ تبدیل کر لیے تھے بلکہ لباس بھی تبدیل کر لیے تھے۔ ان کا ایک بیگ جلدی میں پہلے والی کوٹھی میں ہی رہ گیا تھا، چنانچہ سفتر کو بھیجا گیا اور سفتر جا کر وہاں سے بیگ لے آیا تھا اور اب وہ بیٹھے آئندہ کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہے تھے، کیونکہ جیم اسکاٹ کے فرار ہو جانے کی وجہ سے وہ ایک بار پھر اندھیرے میں جا گرے تھے۔ اچانک کمرے میں ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار اچھل پڑے۔ صفدر تیزی سے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ٹرانسمیٹر اس بیگ میں تھا اور یہ سیٹی کی آواز ٹرانسمیٹر کال کی تھی۔ صفدر نے بیگ میں سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لا کر جولیا کے سامنے رکھ دیا۔ کس کی کال ہو سکتی ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈان صاحب کی ہوگی، کیپٹن شکیل نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سارے لا دیا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو چیف کالنگ۔ بٹن آف ہوتے ہی چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ جولیا سمیت سب بے اختیار اچھل پڑے۔ یس جولیا اٹینڈنگ یو، جولیا نے کہا۔ کیا بات ہے؟ تم نے عمران کی ٹرانسمیٹر کال کیوں اٹینڈ نہیں کی؟ چیف نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ باس، ٹرانسمیٹر جس بیگ میں تھا وہ بیگ ایک کوٹھی میں چلا گیا ہے اور جس سے ہمیں فوراً نکلنا پڑا تھا۔ اب دوبارہ صفدر جا کر وہ بیگ لے آیا ہے۔ یقیناً اسی دوران عمران کی کال آئی ہوگی، اس لیے اسے اٹینڈ نہیں کیا جا سکا، جولیا نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا رپورٹ ہے تمہارے مشن کی؟ چیف نے پوچھا تو جولیا نے جیمز اسکاٹ کو پکڑنے، اپنے زخمی ہونے اور پھر جیمز اسکاٹ کے فرار ہو جانے اور پھر ان کا فوری طور پر اس کوٹھی میں شفٹ ہونے تک کی بات مختصر طور پر بتا دی۔ تو تم اب تک یہ معلوم نہیں کر سکے کہ شی ڈاگ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ چیف کا لہجہ انتہائی سخت ہو گیا۔ اس جیمز اسکاٹ سے معلوم کرنا تھا لیکن وہ فرار ہو گیا، جولیا نے شرمندہ سے لہجے میں جواب دیا۔ عمران نے معلوم کر لیا کہ ہیڈ کوارٹر کارکا میں ہے اور وہ کارکا پہنچ بھی چکا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ اب تمہیں لیڈ کرے گا اور وہی اب تمہارے ساتھ مل کر مشن مکمل کرے گا۔ اس کی کال کا انتظار کرو، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ عمران ہر بار بازی لے جاتا ہے، پتہ نہیں اس نے کون سے تعویذ گھول گھول کے پی رکھے ہیں، تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو صفدر نے کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ جولیا بھی تنویر کی اس جھلاہٹ پر بے اختیار ہنس پڑے۔ قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے تنویر، ورنہ ذہانت اور کارکردگی میں تم بھی اس سے کم نہیں ہو، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی ایسا ہے، لیکن قسمت ہر بار اس کا ہی ساتھ کیوں دیتی ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی کبھی قسمت کا بھرپور ساتھ دیتا تھا، سالیہ نے کہا تو تنویر چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے چیف پر ایسا تاثر قائم کر رکھا ہے کہ وہ چیف سے کہہ کر مین کام اپنے لیے ریزرو کرا لیتا ہے۔ اب دیکھو وہ اکیلا کارمن گیا، وہاں شی ڈاگ کا سپر چیف موجود تھا، اسے عمران نے کور کیا۔ اس طرح سے معلوم ہو گیا کہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اس طرح سے خود ہی اپنی قسمت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، سالیہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ او ہاں تمہاری بات درست ہے، واقعی ایسا ہے، یہ عمران واقعی انتہائی شاطر آدمی ہے، اس لیے یہ سب سے آگے ہی رہتا ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ عمران کا مشن کاربن تک تھا جو اس نے مکمل کر دیا ہے، اس لیے اب اسے واپس جانا چاہیے۔ ہیڈ کوارٹر والا مشن ہم خود ہی مکمل کریں گے، تنویر نے کہا۔ کیسے ممکن ہے؟ چیف نے جب کہہ دیا کہ وہ ہمیں لیڈ کرے گا تو اب کسی چون چراغی کو گنجائش باقی نہیں رہی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم چیف سے یہ کہہ کر اس پوائنٹ پر اپنی بات منوا سکتی ہو، تنویر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، چیف نے جو کہہ دیا فائنل ہے، جولیا نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا تو تنویر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ مس جولیا، ہمیں کارکا جانے کی تیاری کر لینی چاہیے، عمران نے بھی یہی بات کرنی ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں لیکن پہلے اس کی کال تو آ جائے، جولیا نے کہا۔ پھر وہ کارکا جانے کے سلسلے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو پرنس آف دھامپ کالنگ، عمران کی آواز سنائی دی تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ عمران نے اپنا نام لینے کی بجائے کوڈ نیم استعمال کیا تھا۔ یس مارگریٹ اٹینڈنگ یو، جولیا نے بھی اپنا نام لینے کی بجائے کوڈ نام استعمال کرتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑے سے مذاق کے بعد عمران نے انہیں کارکا آنے کا کہہ دیا اور ساتھ ہی اپنا پتہ بتا کر اس نے رابطہ ختم کر دیا تو جولیا نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے طیارہ چارٹرڈ کرا کر فوراً وہاں پہنچنا چاہیے، صفدر نے کہا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ہاں کیا نہیں ہو سکتا، ہمیں جلدی سے جانا چاہیے، صفدر نے مسکراتے کہا۔ جولیا نے اس بات میں سارے لا دیا لیکن اسی لمحے کیپٹن شکیل ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا؟ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
میرا خیال ہے کہ ہماری چیکنگ کی جا رہی ہے. میری آنکھوں میں ایسی روشنی پڑی ہے جس سے وہ دوربین کا شیشے چمکتا ہے. کیپٹن شکیل نے کہا تو سب اختیار اٹھ کھڑے ہوئے. میں دیکھتا ہوں, کیپٹن شکیل نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا. رک جاؤ, اس طرح وقت ضائع ہو جائے گا. یہاں ایک خفیہ راستہ ہے اور ویسے بھی ہم نے یہ کوٹھی چھوڑنی ہے, اس لیے جلدی کرو, سامان اٹھاؤ اور اس طرف سے نکل چلو. جولیا نے کہا تو صرف کیپٹن شکیل روکیا نہ صرف کیپٹن شکیل روکیا بلکہ اس کے ساتھیوں سب نے سر ہلا دیے. پھر انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کرنی شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک سرنگ نما راستے میں پہنچ چکے تھے. لیکن ابھی وہ آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک خوفناک دھماکوں کی آوازوں کے ساتھ ہی تیز گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دی اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے خوفناک زلزلہ آ گیا ہو. سرنگ کی زمین دیواریں ہر طرف جھول رہی تھی. سائڈ دیواروں کے ساتھ ہو جاؤ, صفدر نے چیختے ہوئے کہا, اور اس کے ساتھ ہی سب تیزی سے دیواروں کے سائڈ میں ہو گئے. اسی لمحے خوفناک دھماکے ہوئے اور سرنگ پوری کی پوری نیچے بیٹھ گئی. ان سب کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم ٹنوں ملبے کے نیچے دب گئے ہوں. جولیا کا ذہن خوفناک دھماکے سے مفلوج سا ہو گیا تھا. وہ ملبے میں دبی ہوئی ضرور تھی, لیکن اس کے منہ کے اوپر شاید کوئی سوراخ تھا جس میں سے روشنی اور تازہ ہوا اندر آ رہی تھی. وہ ہوا کے ساتھ مٹی اور دھواں بھی شامل تھا, لیکن بہرحال اس سے وہ نہ صرف دم گھٹنے سے بچ گئی تھی بلکہ ہوش میں بھی رہی تھی. اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا, لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہے. اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن حرکت میں آ گیا. اسے فوراً اپنے ساتھیوں کا خیال آیا. اس کے جسم میں بجلی کی روح سے دوڑتی چلی گئی. دھماکے اور گڑگڑاہٹ اب ختم ہو چکی تھی, البتہ دور سے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. پولیس کے سائرنوں کی آوازیں بھی ہلکی سی اسے سنائی دے رہی تھی. جولیا اب سمجھ گئی تھی کہ کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا ہے اور ان خوفناک میزائلوں کی وجہ سے سرنگ بھی بیٹھ گئی ہے اور وہ سب سرنگ کے ملبے میں دب گئے ہیں. لیکن دوسرے لمحے اسے خیال آیا کہ سرنگ تو انتہائی مضبوط فولادی سریوں کے جال سے بنائی گئی ہے, اس لیے لامحالہ فولادی سڑکوں کا یہ جال ان کے اوپر موجود تھا, جس کی وجہ سے اوپر کا ملبہ پوری طرح اندر نہ آ سکا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس کی وجہ سے معلوم ہو گئی کہ وہ کسی بھی صورت اب باہر نہ نکل سکیں گے. لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک اور خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا کہ جال گرنے کی وجہ سے اس کی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہوگی, اس لیے کوشش کی جائے تو اس سے نکلا جا سکتا ہے. چنانچہ اس نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی, لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن یہ دیکھ کر بھگ سے اڑ گیا کہ اس کے جسم میں باوجود کوشش کے ہلکی سی حرکت بھی نہ ہو سکی تھی. اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا, کیونکہ اسے حرکت نہ کرنے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی. وہ چونکہ دیوار کی سائڈ میں کھڑی تھی وہ اور ملبہ اوپر تھا, اس لیے دیوار ملبے کے درمیان اس کا جسم اس طرح پھنس گیا تھا کہ اب تک وہ ملبہ نہ جب تک ہٹایا جاتا تب تک وہ دیوار نہ ہٹائی جاتی اور وہ کسی صورت بھی باہر نہ نکل سکتی تھی. ہیلپ ہیلپ, اچانک جولیا نے اپنی پوری قوت سے چیخنا شروع کر دیا. وہ مسلسل چیخ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے قریب دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی. ہیلپ ہیلپ, جولیا نے اور زیادہ زور لگاتے ہوئے کہا. گو اپنی طرف سے وہ پوری قوت سے چیخ رہی تھی, لیکن اسے یہی احساس ہو رہا تھا کہ اس کی آواز کافی زیادہ آہستہ ہے. یہاں کوئی زندہ ہے, جلدی کرو جلدی کرو, ایک چیختی ہوئی آواز کو اپنے سر پر اس نے سنا. میں یہاں ہوں, میرے ساتھی بھی یہاں ہیں, میرے علاوہ ایک عورت اور 3 مرد, جولیا نے چیخ کر کہا. حوصلہ رکھو, ہم ابھی تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو نکال لیں گے, حوصلہ کرو, ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی. اور پھر واقعی وہاں انتہائی تیز سرگرمیاں شروع ہو گئیں اور تھوڑی دیر بعد وہاں خصوصی کرینوں کی مدد سے ٹوٹے ہوئے فولادی جال کو اٹھا لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی جولیا کا مبہم جسم خود بخود حرکت میں آ گیا اور اس نے ملبے سے نکلنے کی کوشش شروع کر دی. لیکن اسی لمحے 2 افراد نے تیزی سے ملبہ ہٹایا اور اسے کھینچ کر باہر نکالا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کا جسم بے حس و حرکت ہو چکا ہے, جیسے اس پر فائر گر گیا ہو. یہ احساس ہوتی اس کے ذہن میں دھماکے سے شروع ہو گیا. پھر جیسے کوئی پہاڑی چوٹی سے چھلانگ لگائے تو اس کا جسم تیز سے گہرائی میں چلا جاتا ہے, اس طرح اس کا ذہن بھی لامحدود گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا اور اس کے تمام احساسات یکلخت فنا ہو کر رہ گئے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی لیری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس لیری بول رہا ہوں, لیری نے تہکمانہ لہجے میں کہا. جونس بول رہا ہوں باس, میں نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے. دوسری طرف سے ایک مسرت بھری آواز سنائی دی. تفصیل بتاؤ, لیری نے کہا. باس, ہم نے 0 کالونی کی کوٹھی میں وہ کار دوربین کی مدد سے چیک کر لی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کھڑکی کے شفاف شیشے میں سے کمرے میں 2 عورتیں اور 3 مرد بھی بیٹھے نظر آ گئے. چاچا, ہم سمجھ گئے کہ یہی کوٹھی ہمارا ٹارگٹ ہے. چاچا, ہم نے کوٹھی پر پراسرار میزائل فائر کر دی اور اس طرح
پوری کوٹھی مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بن گئی اور وہ لوگ ملبے کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے۔ جونز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے آرگنن کی بجائے سیام میزائل کیوں استعمال نہیں کیے؟ آرگنن میزائل سے آگ تو نہ لگی ہوگی اور خالی ملبے میں دب کر وہ لوگ بچ بھی تو سکتے ہیں۔ لیری نے تیز لہجے میں کہا، باس یہ علاقہ خاصا گنجان آباد ہے، اگر ہم سیام میزائل استعمال کرتے تو تباہی بہت دور تک پھیل جاتی، اس لیے میں نے آرگنن میزائل استعمال کیے ہیں۔ ویسے ان لوگوں کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے جسموں کے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے۔ جان نے جواب دیا۔ اب تم کہاں ہو؟ لیری نے پوچھا۔ میں اپنے گروپ کے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر پر ہوں، ہم ابھی وہاں سے واپس آئے ہیں، جان نے جواب دیا۔ تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا تاکہ کنفرمیشن ہو جاتی کہ وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں۔ لیری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، باس میزائلوں کی وجہ سے ہمیں وہاں سے فوری فرار ہونا پڑا کیونکہ ارد گرد کے لوگ تیزی سے باہر آ رہے تھے اور پھر پولیس کاروں کے سائرن بھی سنائی دینے لگ گئے تھے، اس طرح ہم پکڑے جا سکتے تھے، جانس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کنفرمیشن انتہائی ضروری ہے تاکہ میں سپر چیف کو حتمی اور مسلح اطلاع دے سکوں۔ تم خود جاؤ اور جب تک کنفرمیشن نہ ہو اس وقت تک وہیں رہو اور مجھے رپورٹ دینا، لیری نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور لیری نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ اسے 100% یقین تھا کہ آرگنن میزائل کی خوفناک فائرنگ کے بعد کوٹھی کے پرکھچے اڑ گئے ہوں گے اور ان لوگوں کے بچنے کا 1% بھی چانس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ بحیثیت ایشیائی ایکشن ہیڈ کوارٹر انچارج وہ جیمز اسکاٹ کو اپنی کامیابی کی حتمی اور مصدقہ اطلاع دے، اس لیے اس نے کنفرمیشن کے لیے جانس کو بھیجا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر باز اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس لیری بول رہا ہوں، لیری نے کہا۔ جانس بول رہا ہوں باس، آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا، وہ لوگ زندہ بچ گئے ہیں اور اس وقت جنرل ہاسپٹل میں ہیں۔ دوسری طرف سے جانس نے کہا تو لیری بھی اختیار اچھل پڑا، کیا کہہ رہے ہو، کس طرح، تفصیل بتاؤ۔ لیری نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، باس یہ لوگ کوٹھی میں موجود نہ تھے بلکہ کسی سرنگ میں چلے گئے تھے اور سرنگ دھماکوں کی وجہ سے ٹوٹ گئی، لیکن یہ لوگ سرنگ کی چھت کے فولادی جال کی وجہ سے نیچے دب تو گئے لیکن ملبہ ان پر نہ گر سکا کہ یہ مر جاتے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے بہرحال کرینوں سے ملبہ ہٹایا اور انہیں باہر نکال لیا۔ 2 عورتیں اور 3 مرد سب زندہ تھے، جن میں سے تینوں مردوں کی حالت بے حد خراب ہے جبکہ ایک عورت کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا جہاں اب ان کا علاج ہو رہا ہے، جانس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ ہسپتال کے کس وارڈ میں ہیں؟ لیری نے پوچھا۔ پولیس وارڈ میں جناب، جانس نے جواب دیا۔ تو سنو، اپنے آدمی لے کر وہاں پہنچو اور ان 5 کو گولیوں سے اڑا دو، لیری نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن باس وہاں تو پولیس ہے اور پولیس کی موجودگی میں ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ جانس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تم شی ڈاگ کا نام استعمال کر سکتے ہو اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی رکاوٹ آئے تو اسے بھی اڑا دینا، بعد میں سب سنبھال لوں گا، لیکن ان ایجنٹوں کو بہرحال ختم ہونا چاہیے، ہر صورت میں ہر قیمت پر، لیری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں سر، مشن ہر صورت میں مکمل ہوگا، جانس نے جواب دیا اور لیری نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ اس کی دھمکی سننے کے بعد جانس اور اس کے آدمی ہر صورت میں مشن کو کامیاب کر لیں گے اور پھر وارڈ ہی کو کیوں نہ میزائلوں سے اڑانا پڑے۔ ہسپتال کے کمرے میں جولیا کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اس کے باقی تمام ساتھی اس کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ گون صاحب کو ہوش آ گیا تھا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں ابھی 24 گھنٹوں تک آرام کرنے کا کہا تھا۔ ملبے میں دب جانے کی وجہ سے ان کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی اور اگر جولیا ہوش میں نہ ہوتی اور ہیلپ پکار کر فائر بریگیڈ اور پولیس کو اپنی طرف متوجہ نہ کرتی تو وہ سب لوگ یقیناً ہلاک ہو جاتے، لیکن اب ان کی حالت خطرے سے باہر تھی اور اب وہ سب ہوش میں آ چکے تھے، اس لیے جولیا کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے۔ اس کمرے کے باہر پولیس کا پہرا تھا اور انہیں بتایا گیا کہ پولیس افسر ان کے بیانات لینے کے لیے آنے والے ہیں تاکہ اس واردات کے بارے میں ان کے تفصیلات معلوم کی جا سکیں، اور جولیا نے اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں ضروری مشورے بھی کر لیے تھے، جبکہ جولیا نے آفس جا کر فون پر چانگ سے رابطہ کر کے اسے تمام حالات بتا دیے تھے اور اسے کہہ دیا تھا کہ فوری طور پر طیارہ چارٹرڈ کرا دے کیونکہ ان سب کا پروگرام تھا کہ پولیس کے بیانات لینے کے بعد وہ خاموشی سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ ویسے تو وہ ہر لحاظ سے ٹھیک تھے، صرف جسمانی کمزوری تھی جو ان کے طیارے میں بیٹھنے تو بہرحال مداخلت نہ کر سکتی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور 2 پولیس افسر اندر داخل ہوئے۔ جولیا ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تشریف رکھے میڈم، سب سے پہلے آنے والے مبارکباد کہتے ہوئے کہا۔
آج سب لوگ ٹھیک ہیں اور تباہی کے باوجود زندہ بچ گئے ہیں۔ ایک پولیس افسر نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ، میرا نام مارگریٹ ہے۔ جولیا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میرا نام ناراگر، یہ میرا اسسٹنٹ ہے جیری۔ اس پولیس افسر نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ 2 کرسیوں پر بیٹھ گئے اور جولیا نے انہیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے متعلق بتانا شروع کر دیا کہ وہ یقینی سیاح ہیں اور یہ کوٹھی انہوں نے خریدی تھی اور وہ اسے چیک کر رہے تھے کہ اچانک دھماکے ہوئے اور چھتیں بیٹھ گئی۔ لیکن آپ تو سرنگ میں تھے، یہ سرنگ کیسی تھی اور آپ سب وہاں اکٹھے کیا کر رہے تھے؟ پولیس افسر نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جولیا کو جواب دیتی اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور 4 مشین گن بردار آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ دونوں پولیس افسر بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے جبکہ جولیا بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ بیڈ پر پڑے ہوئے اس کے ساتھی بھی بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئے۔ شی ڈاگ، ہٹ جاؤ، ایک آدمی نے چیختے ہوئے کہا تو پولیس افسر شی ڈاگ کا نام سنتے ہی سے ہٹنے لگے تھے کہ جولیا نے انتہائی برق رفتاری سے پولیس افسر کے ہولسٹر میں موجود بھاری سروس ریوالور جپٹا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرے ہاتھ سے انتہائی برق رفتاری سے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک پولیس افسر کو زور سے دھکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی موجود دوسرا پولیس افسر بھی اس سے ٹکرا کر چیختا ہوا عملہ آوروں کے سامنے جا گرا۔ اسی لمحے مشین گنوں کی ریٹ کے ساتھ ہی ریوالور کے خوفناک دھماکے ہوئے اور کمرہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ فائرنگ کرنے کے بعد جولیا جیسے واپس مڑی اور ایک پولیس افسر اچھل کر اس دیوار کے ساتھ جا لگا جس کے ساتھ وہ حملہ آور موجود تھے جب تک حملہ آور اس پر فائر کریں ان پر فائر کھول سکے۔ پھر چھلانگ لگاتے ہوئے جولیا نے ایک بار پھر اس کے بھائی ریوالور دھماکوں سے گولیاں اگلنا شروع کر دیں اور دوسرے لمحے چاروں حملہ آور فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے کہ دونوں پولیس افسر بھی ان کے ساتھ ہی فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ یہ سب کچھ صرف پلک جھپکنے میں ہو گیا تھا۔ جولیا نے تیزی سے گردن مروڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلکیاں ابھر آئی کیونکہ ان کے سارے ساتھی اس دوران بیڈ کے نیچے فرش پر لیٹ چکے تھے، اس لیے وہ سب ہی محفوظ تھے اور وہ اب سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پولیس ہولسٹر کے ریوالور کے سامنے آ جانے کی وجہ سے انہیں بچ نکلنے کی مہلت مل گئی تھی، ورنہ 4 مشین گنوں کی بیک وقت فائرنگ سے ان کا محفوظ رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ آؤ نکلو یہاں سے، جلدی کرو، جولیا نے چیخ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ادھر سے جولیا، ادھر سے، اس طرف باہر پولیس ہوگی، صفدر نے چیختے ہوئے کہا تو جولیا نے بجلی کی تیز سے بند دروازے کی چٹکی لگائی اور مڑ کر تیزی سے دوڑتی ہوئی اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جسے سروے کہا جاتا تھا۔ البتہ اس کے سروس ریوالور وہیں پھینک کر چلی گئی۔ پھر آگے پیچھے دوڑتے ہوئے اس نے راہداری سے گزرتے ہوئے ایک اور بڑے کمرے میں وہ پہنچ چکی تھی، یہاں پہ ادویات کی ٹرالیاں وغیرہ موجود تھی۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ نرسوں نے انہیں اس انداز میں دوڑ کر اندر آتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجرموں نے حملہ کر دیا ہے، پولیس والوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے، جولیا نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اس بڑے کمرے کے دروازے سے نکلے تو وہ ایک اور راہداری میں پہنچ گئے۔ ان کے جسم پر تو اس کا اپنا لباس موجود تھا لیکن باقی ساتھیوں کے جسموں پر ہاسپٹل کا یونیفارم تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک نرس نے انہیں روک کر روم کی نیم پلیٹ دکھائی اور پھر وہ مڑے اور ایک اور دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ یہ کافی بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کے دیواروں کے ساتھ ریک بنے ہوئے تھے جن میں مختلف ادویات وغیرہ اور دیگر جراحی کا سامان موجود تھا۔ کمرے میں 4 آدمی کام کر رہے تھے۔ کیا ہوا، کون ہو تم؟ ان چاروں نے حیران ہو کر کہا۔ انہیں بے ہوش کر دو، جلدی کرو، جولیا نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کی تیز سے ایک آدمی پر جھپٹ پڑی اور دوسرے لمحے وہ آدمی چیختا ہوا فرش پر گرا اور چند لمحے حرکت کرنے کے بعد ساکت ہو گیا تو باقی تینوں کا بھی یہی اشر ہوا کیونکہ جولیا کے ساتھی ان پر بیک وقت حملہ کر رہے تھے۔ الماری سے لباس نکالو اور شو میں جا کر لباس بدل لو اور تم سب بھی جلدی کرو، جولیا نے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ چونکہ اس اسپتال کے تمام کمرے ساؤنڈ پروف تھے اس لیے اسے یقین تھا کہ اندر ہونے والی اس دھما چوکڑی کا علم باہر دوسروں کو نہ ہوا ہوگا۔ انہیں اس پہلے کمرے سے بھی نکلنے کا موقع اس لیے مل گیا تھا کہ وہ بھی ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے اندر ہونے والی فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں باہر موجود پولیس یا مجرموں تک نہ پہنچی ہوں گی۔ البتہ اسے خطرہ تھا کہ نرسیں وہاں نہ پہنچ گئی ہوں، لیکن اسے نفسیاتی طور پر قدرے اطمینان تھا کہ نرسیں سیدھی سادی عورتیں ہونے کی وجہ سے وہاں جانے کی بجائے کہ ادھر ادھر چھپ گئی ہوں گی اور وہ جلد ہی اسپتال سے نکل جائیں گے۔ اور اس کے ساتھیوں نے واقعی حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ چند لمحوں بعد وہ پتلونوں اور جیکٹوں اور کوٹوں میں ملبوس نظر آ رہے تھے۔ یہ بات دوسری تھی کہ کسی کا لباس پورا تھا اور کسی کا تنگ اور کسی کا ڈھیلا، لیکن بہرحال یہ وقت ان باتوں کو چیک کرنے کا نہ تھا۔ آؤ نکل چلیں، صالحہ نے کہا۔ پھر وہ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکلے اور دوڑتے ہوئے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے، لیکن وہاں کسی قسم کی کوئی افراتفری موجود نہ تھی، اس لیے وہاں وہ اطمینان سے چلتے ہوئے اسپتال کے باہر آ گئے۔
एयरपोर्ट चलो चौंग, अब तक हमने पहुंच जाना था, जूलिया ने कहा और सब ने इस बात में सारे ला दिए। थोड़ी देर बाद वो सब 2 टैक्सियों में मौजूद एयरपोर्ट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। सफदर ने जिस खाने से लिबास उठाया था वहाँ एक बॉक्स में एक बटुआ भी मौजूद था जिसमें भारी मारियत की करेंसी भरी हुई थी। बॉक्स पर अस्पताल की मखसूस सील लगी हुई थी, लेकिन सफदर ने सील तोड़ी, बटुआ निकालकर जेब में डाल लिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ बगैर रकम के हकीर कस्मों से भी बदतर हालत में पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पहुंचकर सफदर ने टैक्सी ड्राइवरों को अदायगी की, फिर वो तेज तेज कदम उठाते हुए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। मिस्टर चौंग, अचानक साले ने चीख कर एक जानब हाथ लहराते हुए कहा, तो सब उस तरफ देखने लगे और इसकी आवाज एयरपोर्ट की बरामदे से निकलकर आगे बढ़ते हुए चौंग की तक पहुंच गई। वो भी छिटक कर रुका और इधर देखने लगा, फिर उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासरात उभर आए। शायद उसे ख्वाब में भी ये तवक्को ना थी कि जूलिया और उसके साथी इस तरह अचानक खुद ही एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ओह, आप यहाँ, क्या मतलब? चौंग ने इनके करीब पहुंचते हुए कहा, वेरी बैड, हमलावरों को हलाक करके हम वहां से निकल आए। क्या तियारा चार्टर्ड हो गया है? जूलिया ने तेज लहजे में कहा, हाँ, मैं अब अस्पताल ही जा रहा था कि आपको इतला कर सकूं। आइए मेरे साथ, चौंग ने वापस मुड़ते हुए कहा, लेकिन हमारे पास कागजात नहीं है। जूलिया ने इसके पीछे चलते हुए कहा, फिक्र मत करें, ये जजीरा और कारका का जजीरा दोनों ओपन जजीरे, यहाँ कोई कागजात वगैरह नहीं देखता। चौंग ने कहा। जूलिया ने इत्मीनान भरे अंदाज में कंधे उचकाए। फिर थोड़ी देर बाद तियारा उन्हें लिए हुए फजा में बुलंद हो चुका था, जबकि चौंग वहीं एयरपोर्ट पर ही रह गया। आप लोगों की तबीयत इस अचानक भाग दौड़ की वजह से खराब तो नहीं हो रही? जूलिया ने तशवीश भरे लहजे में अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, मिस जूलिया, हम ठीक है, वैसे आज आपने हमारी जिंदगियां बचा रही हैं। इस कदर तेजी और फुर्ती का मुजाहरा मैंने बहुत कम देखा है। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जूलिया, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जूलिया, सफदर साहब दुरुस्त कह रहे हैं। आज तुमने वाकई हैरत अंगेज कारनामा सर अंजाम दिया। अगर तुम इनको पुलिस ऑफिसर जिन पर ना उछाल धकेलती तो हमारी बच निकलने का चांस 1% भी ना होता। साले ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आखिरी लम्हे तक जद्दोजहद करना हमारा फर्ज होता है। तनवीर, तुम खामोश हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जूलिया ने तशवीश भरे लहजे में कहा तो तनवीर का सता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो इस बात पर अफसोस हो रहा है कि मैं आपका साथ नहीं दे सका। हमारे पास असला भी न था और ये सब कुछ अचानक हुआ कि संभलने का मौका ही ना मिला था। तनवीर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। जूलिया के लहजे में उसकी तबीयत के बारे में तशवीश की झलक नजर आ रही थी। मिस जूलिया, मुझे एतराफ़ है कि अगर आप बर वक्त और हैरत अंगेज हरकत में ना आती तो आज पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को वाकई बहुत बड़ा साना पेश आ जाता। आपकी कारकर्दगी में आज मैंने इमरान साहब की झलक देखी है। वेल डन। कैप्टन शकील ने भी तहसीन अमेज लहजे में कहा तो जूलिया का चेहरा भी बेख्तियार खिल उठा, क्योंकि कैप्टन शकील की तबीयत से वाकिफ थी कि वो न सिर्फ इंतहाई काम गो था बल्कि वो किसी से तारीफ करने के मामले में भी वकील वाक़ हुआ था। अच्छा, जो होना था बहरहाल हो गया, लेकिन शी-डॉग ने वाकई तेजी अंदाज में वहाँ भरपूर कार्रवाई की है। इससे मालूम होता है कि ये लोग इंतहाई तेज फाल हैं। जूलिया ने कहा, अभी शुक्र करें कि उन्होंने कोई और आदमी पूरे अस्पताल में नहीं पहुंचा दिए। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें दरअसल मालूम होगा कि हम बीमार हैं और बेड पर पड़े हैं, इसलिए उनको हमें गोलियां मारना कोई मसला ना था। अभी शुक्र करें कि उन्होंने कोठी की तरह पूरे अस्पताल को मिसाइलों से नहीं उड़ा दिया। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें दरअसल मालूम होगा कि हम बीमार हैं और बेड पर पड़े हैं, इसलिए उनके लिए हमें गोलियां मारना कोई मसला ना था। यही सोचकर उन्होंने बड़ी कार्रवाई की होगी और फिर अगर वो अंदर कमरे में दाखिल होते ही फायर खोल देते तो अब हमारा भी खात्मा यकीनी हो जाता। वो पुलिस ऑफिसर को बचाने के चक्कर में पड़ गए और मिस जूलिया को कारकर्दगी दिखाने का मौका मिल गया। कैप्टन शकील ने कहा। जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे दरवाजा खोला और सेकंड पायलट हाथ में एक काले स्टोन पीस उठाए अंदर दाखिल हुआ। आपकी कॉल है जनाब जुगान से, सेकंड पायलट ने सफदर से मुखातिब होकर कहा, लेकिन जूलिया ने हाथ बढ़ाकर उससे रिसीवर ले लिया और सेकंड पायलट खामोशी से वापस चला गया। युगान से तो चांग की कॉल हो सकती है, सालिया ने कहा और जूलिया ने इस बात में सारे ला दिए। इसके साथ उसने बटन प्रेस कर दिया। यस मार्गरेट बोल रही हूँ, जूलिया ने कोड नेम इस्तेमाल करते हुए कहा। चांग बोल रहा हूँ मिस मार्गरेट, तियारे से कारका जाने का इलम हो गया है और वो कारका एयरपोर्ट पर आपको हलाक करने की मंसूबाबंदी कर चुके हैं, इसलिए आप कारका की बजाय नजदीकी जजीरे आफगान चले जाएं। पायलट को कह दें कि वो ले जाए आपको, क्या अक्सर ऐसा करते रहते हैं, इसलिए उन्हें इस पर कोई हैरत ना होगी। चांग ने कहा। जूलिया के साथ साथ लाउडर पर चांग की बात सुनकर बाकी साथी बेख्तियार उछल पड़े। इसके साथ ही सफदर तेजी से उठा और कार पट की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि कार का जजीरे पर प्यारा पहुंचने ही वाला होगा। ज्यादा देर होगी तो फिर वो इसका रुख ना कर सकेंगे। तुम्हें कैसे इलम हो गया? जूलिया ने पूछा। मैं एयरपोर्ट पर ही था कि शी-डॉग के आदमी
2 ٹیکسیوں میں وہاں پہنچ گیا، پھر آپ کے حلیے بتا کر وہ چلے گئے کہ آپ اس سیارے پر کار کا جا رہے ہیں۔ ان کا لیڈر جس کا نام جان تھا میرے سامنے اپنے باس لیڈی کو کال کر کے بتایا تو اس نے کہا وہ کار کا ایئرپورٹ پر بندوبست کرے گا، چنانچہ ان کے جانے کے بعد میں آپ کو کال کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے چانگ نے کہا ٹھیک ہے، اس اطلاع کا شکریہ۔ جولیا نے کہا اور فون آف کر دیا۔ دوسرے لمحے کاکپٹ سے واپس آ گیا اور اس نے ریسیور رکھ دیا، اپنے سامنے طیارے کا رخ بھی آسمان کی طرف مڑوا دیا۔ جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اس اطلاع کا شکریہ، جولیا نے کہا اور فون آف کر دیا۔ اسی لمحے کاکپٹ سے صفدر واپس آ گیا اور اس نے اپنے سامنے طیارے کا رخ بھی آسمان کی طرف مڑوا دیا۔ صفدر نے ایسا کام کیا، جولیا نے خوشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنی جلدی یہ لوگ ایئرپورٹ بھی پہنچ گئے، حیرت ہے، سالیہ نے کہا۔ ہاں، خاصے تیز لوگ ہیں، جولیا نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی پائلٹ نے طیارہ آسان ایئرپورٹ پر اتارنے کا اعلان کیا تو انہوں نے تیزی سے بیلٹیں باندھنا شروع کر دی۔ ٹیکسی فلائٹ کے گیٹ پر رکی، عقبی نشست پر بیٹھا ہوا عمران نیچے اترا اور اس نے ایک بڑا نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ میں رکھا اور تیزی سے مڑ کر گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑی بھاگ دوڑ کے بعد فلاڈیلفیا کلب کے ایک سپروائزر کے بارے میں معلوم کیا تھا کہ اس کا تعلق شی ڈاگ سے ہے۔ ٹیکسی فلاڈیلفیا کلب کے ایک گیٹ پر رکی تو عقبی نشست پر بیٹھا ہوا عمران نیچے اترا اور اس نے ایک بڑا نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھا اور تیزی سے مڑ کر گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑی بھاگ دوڑ کے بعد فلاڈیلفیا کلب کے ایک سپروائزر کے بارے میں معلوم کیا تھا کہ اس کا تعلق شی ڈاگ سے ہے، چنانچہ وہ اس وقت اس سے ملنے جا رہا تھا تاکہ اس کے کسی نہ کسی انداز میں ہیڈ کوارٹر کے محل وقوع کے بارے میں معلوم کیا جا سکے۔ اسے یہ تو لارڈ لاجنٹ سے معلوم ہو گیا تھا کہ ہیڈ کوارٹر کارکا میں ہے، لیکن ظاہر ہے کارکا میں کہیں وہ ایسی جگہ تو تھوڑی ہی تھا کہ اس کو عام باتوں سے معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں معلومات تو حاصل کرنا ہی تھی۔ چونکہ اس نے جولیا اور اس کے ساتھیوں کو کارکا بلوایا تھا، اس لیے ہو جاتا تھا کہ ان کی آمد سے پہلے ہی کم از کم ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لے، کیونکہ یہ بات طے تھی کہ لارڈ لاجنٹ کی موت کی اطلاع ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی ہوگی، اس لیے لامحالہ وہ بے حد چوکنا ہو گئے ہوں گے۔ سپروائزر آسٹن سے ملنا ہے، عمران نے ہال میں داخل ہو کر ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جس کی سینے پر بھی سپروائزر کا بیج موجود تھا۔ آسٹن؟ لیکن وہ تو چھٹی پر ہے، سپروائزر نے چونک کر جواب دیا۔ کہاں مل سکتا ہے؟ عمران نے پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کلب میں رہتا ہے، اگر کہیں باہر نہیں گیا تو کلب کی دوسری منزل پر 4 نمبر کمرہ اس کا ہے، سپروائزر نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دوسری منزل میں 4 نمبر کمرے کے سامنے موجود تھا۔ دروازہ بند تھا۔ عمران نے اس پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مجھے سپروائزر سے ملنا ہے، میرا نام مائیکل ہے، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک نوجوان موجود تھا جس کے جسم پر عام سی شرٹ اور پینٹ تھی۔ آئیے، اس نے ایک لمحے غور سے عمران کو دیکھ کر کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نوجوان نے دروازہ بند کر دیا۔ تشریف رکھیے، آپ نے پہلے تو تعارف ہی نہیں کرایا، اس نوجوان نے واپس آ کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیسے نہیں ہے؟ میں نے تو کمرے سے باہر ہی اپنا تعارف کروا دیا تھا، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو نوجوان بے اختیار مسکرا دیا۔ میرا نام آسٹن ہے، فرمائیے، آسٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران کے اس مذاق کی وجہ سے اس کے تنے ہوئے اعصاب خود بخود ڈھیلے پڑ گئے۔ جناب آسٹن صاحب، آپ میرے لیے جوس منگوا لیجیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے، اس لیے میں پہلے ہی بتا دوں، عمران نے کہا۔ آسٹن اس بار بے اختیار ہنس پڑا۔